الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ جل جلالہ کا شکر ہے، میں اور آپ ہم تمام لوگ مرکز اہل سنت والجماعت خانقاہ حنفیہ سرگودہ کے اندر موجود ہیں۔ میرے سمیت ہم تمام لوگ اپنے اپنے حصے کے لیے اپنے اپنے نفس کی اصلاح کی غرض سے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کا یہاں پہ جمع ہونا ہمارے نفع کا ذریعہ بنا دے، ایک دوسرے کے نفع کا ذریعہ بنا دے۔ آپ حضرات کا آنا ہمارے نفع کا ذریعہ بن جائے اور ہمارا یہاں پہ بیٹھنا کچھ کہنا آپ حضرات کے نفع کا اللہ تعالیٰ ذریعہ بنا دے۔ یہ شروع سے ترتیب چلی آ رہی ہے کہ جب کوئی چھوٹا بڑے سے رخصت ہوتا ہے یا بڑا چھوٹے کو رخصت کرتا ہے یا کوئی چھوٹا اپنے سے بڑے کی مجلس میں حاضر ہوتا ہے تو اس وقت ایک بات کہی جاتی ہے کہ حضرت کوئی نصیحت فرما دیں، آپ کوئی وصیت فرما دیں۔ ہم لوگ جا رہے ہیں تو جاتے ہوئے کوئی ہدایت ارشاد فرما دیں، تو اول سے آخر انبیاء کرام ہوں، صحابہ کرام ہوں یا ہمارے اکابرین ہوں، ہمیشہ ایک نصیحت ضرور ہوتی ہے، بلکہ بعض رات تو اس کو وصیت کا نام بھی دیتے ہیں کہ میں آپ کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اور تقوی معنی اس کا مختلف مقامات پر بدل جاتا ہے۔ تقوی کا معنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے خوف ہے، اللہ تعالیٰ کی زیارت کا شوق ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا۔ جب اس چیز کا استحضار دل کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر انسان بچتا ہے۔ بچتا کس سے ہے؟ اس بچنے کا نام تقوی ہے۔ کفر سے بچنا یہ بھی ایک تقوی ہے، اور مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا تو کلمہ پڑھنے کے بعد گناہ کبیرہ سے بچنا یہ بھی تقوی ہے، اور تقوی کا اعلیٰ مقام گناہ صغیرہ سے بچنا، اور گناہ صغیرہ کے بعد مشتبہ چیزیں جس کے اندر ایک واضح حلال ہے اور ایک واضح حرام ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر اشتباہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر حلال ہے یا حرام ہے،
لیکن وہ ایسی چیزوں کے قریب بھی نہیں جاتا جس کے اندر اشتباہ پایا جاتا ہو، جس کے اندر شک ہو، تو شک والی چیزوں سے بچنا یہ بھی تقوی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ہر ایک کے تقوی کا اپنا اپنا مقام ہے، اور تقوی کا نتیجہ کیا ہے؟ پوری دنیا کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں قوت سے، طاقت سے، اسلحہ سے اور مال کے زور سے وہ چیزیں حاصل نہیں ہو سکتی جو اللہ کے خوف سے حاصل ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے اور وہ تنے تنہا بیٹھا ہے، اکیلا ہے، اور اس کے سامنے منو سونا پڑا ہوا ہے۔ اس سونے کو وہ ہاتھ اس لیے نہیں لگا رہا کہ وہ ڈرتا ہے کل قیامت کے دن مجھ سے اس کا حساب ہوگا، وہ ڈرتا ہے کل مجھ سے اس کا حساب لیا جائے گا۔ اب اس کے دل کے اندر جو خشیت ہے، اس کے دل کے اندر جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہے، اس خوف نے، اللہ کی خشیت نے اس کو چوری کرنے سے بچا لیا ہے۔ اب یہ چوری کرتا کیوں نہیں؟ اس کے سامنے یہ بات نہیں ہے کہ مجھے پکڑا جاؤں گا یا مجھ سے حساب ہوگا، مجھے جیل میں ڈالا جائے گا۔ اس کے سامنے انسانوں کی قوت اور طاقت نہیں ہے، بلکہ اس کے سامنے اپنے خالق، اپنے مالک کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اور یہ اس لیے چوری نہیں کرتا کہ یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ گناہ نہیں کرتے، گناہ کے سارے اسباب ان کے پاس موجود ہیں، کیمرہ لگا ہوا نہیں ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، اور وہ اکیلا ہے، اکیلے میں اس کے پاس گناہوں کے اسباب موجود ہے، مگر وہ گناہ کرتا نہیں ہے، صرف اس لیے نہیں کرتا کہ کل میں نے اپنے خالق، اپنے مالک کے سامنے پیش ہونا ہے، میں نے اللہ جل جلالہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور مجھ سے میری زندگی کا حساب ہوگا۔ تم نے خلوت میں کیا کیا؟ تم نے جلوت میں کیا کیا؟ تم نے جوانی میں کیا کیا؟ تو مجھ سے ایک ایک چیز کا حساب لیا جائے گا۔ تو میں کل کس منہ سے اپنے خالق، اپنے مالک کے سامنے پیش ہوں گا، اور پیش ہو کر میں اپنے کیے ہوئے اعمال کا حساب دوں گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے۔ اللہ کا ڈر جب پیدا ہو جائے تو پھر امن بھی قائم ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، چوریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے تو زنا ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، بددیانتی پیدا ہو جاتی، ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے تو خیانت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے ایک واقعہ آپ حضرات نے سنا ہے، حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے، رات کا آخری وقت ہے، حضرت گشت کر رہے ہیں، تو گشت کرتے ہوئے ایک گھر کے قریب سے گزرنے کا اتفاق ہوا، جس کے اندر ماں اپنی بیٹی کو یہ کہہ رہی ہے کہ بیٹا دودھ کے اندر پانی ملا لو، دودھ زیادہ ہو جائے گا۔ اگر 1 کلو کے 100 روپیہ ملتا ہے تو 1 کلو پانی 2 کلو بن جائے گا، تو 200 روپیہ بن جائے گا، 100 روپیہ مال میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو آپ دودھ میں پانی ڈالیں۔ اس لڑکی نے کیا کہا کہ اماں جان دیکھو امیر المومنین نے منع کیا ہوا ہے، امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا کوڑا کتنا سخت ہے، کوڑے سے بھی ڈر لگتا ہے۔ تو ان کی اماں نے یہ کہا کون سا امیر المومنین اس وقت رات کے اندھیرے میں دیکھ رہا ہے؟ تو اس نے یہ کہا تھا امیر المومنین نہیں دیکھ رہا، امیر المومنین کا رب تو دیکھ رہا ہے، اس لیے میں اس وقت پانی دودھ کے اندر نہیں ڈالوں گی۔ یعنی اس وقت اس کو ڈر گئی، کس سے؟ کہ امیر المومنین کا رب دیکھتا ہے، جو رب رات کے اندھیرے میں دیکھتا ہے، جو رب
जलवत में देखता है, जो रब वही रब खलवत में भी देखता है। जो रब लोगों के सामने हर चीज को देखता है तो वो तन्हाई में भी लोगों से के सामने भी देखता है। अल्लाह जल्ल जलालू से मख्फी कोई चीज नहीं है। मैं और आप लोगों से तो डरते हैं, अफसोस इस बात का है कि लोगों के खालिक से नहीं डरते, लोगों के मालिक से नहीं डरते, लोगों को पैदा करने वाले से नहीं डरते। अर्ज करने का मकसद ये है कि ये बहुत सारे गुनाह जो ताकत से नहीं रोके जा सकते, बहुत सारे गुनाह असलहा से नहीं रोके जा सकते। अब इस वक्त कितना असलहा है, कितनी ताकत है, कितनी कुव्वत है, लेकिन अगर इंसान उस डरने पे आता है, अल्लाह जल्ल जलालू की जात से डरता है, तो ये ताकत और कुव्वत से गुनाहों का छोड़ना ये नामुमकिन है। मगर अल्लाह जल्ल जलालू का खौफ अगर दिल में आ जाए तो उससे गुनाहों का छोड़ना आसान है। एक है कुफर से डरना, यानी कुफर को छोड़ देना, ये भी तकवा है, क्योंकि सबसे बड़ा शर इस दुनिया के अंदर कुफर है और सबसे बड़ी खैर और भलाई वो ईमान है। खैर को हासिल करना अल्लाह जल्ल जलालू की रजा के लिए और शर को छोड़ देना यानी ईमान को हासिल करना और कुफर को छोड़ देना, ये भी तकवा है। जब इंसान ने कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ने के बाद फिर अमाल ऐसे जिनका अल्लाह जल्ल जलालहू ने करने का हुक्म दिया है, उन अमाल का करना ये तकवा है। जिनको अवामिर कहते हैं, जिन कामों के करने का हुक्म अल्लाह जल्ल जलालहू ने दिया है, और ऐसे काम ऐसे अमाल जिनसे अल्लाह जल्ल जलालहू ने मना फरमाया है, उन अमाल से उन गुनाहों से बचना ये तकवा कहलाता है। जिनको नवाही कहते हैं, मनहियात कहते हैं, तो अल्लाह जल्ल जलालहू से आदमी ये फर्ज अदा करता है, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा वही करेगा जिसको अल्लाह का खौफ होगा, जिसको अल्लाह जल्ल जलालहू से मिलने का ज़ौक और शौक होगा। गुनाहों से वही बचेगा जिसको अल्लाह जल्ल जलालहू से मिलने का शौक होगा, अल्लाह जल्ल जलालहू के सामने खड़े होने का खौफ होगा, तो वो गुनाहों से बच जाएगा। देखिए अल्लाह जल्ल जलालहू ने बहुत सारे मकामात पर बराए रास्त गुनाहों से बचने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि उन गुनाहों के असबाब से बचने का हुक्म दिया है। वो कौन से हैं? मसलन ये कहा, ये नहीं फरमाया कि ज़िना के करीब ना जाओ, लेकिन ज़िना के जो असबाब हैं, असबाब ज़िना, उनको भी इख्तियार न किए जाएं। वो कौन से हैं? आंख है, तो ये आंख एक ज़िना का सबब है। जो आदमी बद नजरी से बच जाएगा, यकीनन वो ज़िना से बच जाएगा। जो आदमी गुनाहों से बच जाएगा, यानी गुनाह, गाने के बारे में इरशाद फरमाया कि गाना दिल के अंदर नफाक को इस तरह पैदा करता है जिस तरह खेती के लिए पानी, यानी पानी से जमीन में खेती उगती है, तो इन गानों के सुनने से दिल के अंदर नफाक पैदा होता है। जब नफाक पैदा होगा तो दिल के अंदर गुनाह और खुसूसन ज़िना का दाइया पैदा होगा। जो आदमी अपने गुनाहों, अपने कानों को गाना सुनने से बचा लेगा, वो यकीनन अपने आप को ज़िना से भी बचा लेगा। अब ये बद नजरी है, बद नजरी पहला जरिया है ज़िना का। एक आदमी पहले नजर पड़ती है, ये नजर देखती है, देखकर अपने दिमाग को इत्तला देती है कि फलां खूबसूरत है, फलां का जमाल ऐसा, फलां का हुस्न ऐसा, फलां की गुफ्तगू ऐसी, तो फिर ये दिमाग के अंदर जाता है, फिर ये दिल के अंदर डालता है, फिर दिल ये फैसला करता है इससे मोहब्बत करनी है या नफरत करनी है। नजर देखती है, देखकर इत्तला करती है कि बदसूरत है या खूबसूरत है। अगर ये अपनी नजर को बद नजरी से बचा ले, अल्लाह के हुक्म पर इसको ले आए,
اپنی نظر کو اس کے مطابق استعمال کرے جیسے اللہ جل جلالہ اور اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ مثلا ماں ہے، ماں کو دیکھنا اپنی نظر سے دیکھے گا تو دیکھنا بھی ثواب، اپنی بہن کو دیکھے گا تو دیکھنا بھی ثواب، اپنی بیٹی کو دیکھے گا تو دیکھنا بھی ثواب، اپنی بیوی کو دیکھے گا تو دیکھنا بھی ثواب ہوگا۔ اگر یہ بظاہر بدصورت ہی کیوں نہ ہو، ان کا دیکھنا ثواب ہے۔ یہ بدصورتی اور خوبصورتی کی وجہ سے نہیں ہے، دیکھتا اس لیے ہے اللہ کا حکم ہے، دیکھتا اس لیے ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ کتنی ہی عورت خوبصورت کیوں نہ ہو لیکن وہ غیر محرم ہے، اس کو نہیں دیکھے گا، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ تو یہ خوبصورت کتنی ہی کیوں نہ ہو اس کو نہیں دیکھنا، ان کو دیکھنا یہ تقوی ہے، اس کو نہ دیکھنا یہ بھی تقوی ہے، یعنی ان کا دیکھنا نیک عمل ہے اور اس کو دیکھنا یہ برا عمل ہے۔ نیک عمل کرنا یہ تقوی ہے اور برے عمل سے بچنا یہ تقوی ہے۔ نیک عمال کا کرنا یہ بھی تقوی کہلاتا ہے اور برے اعمال سے بچنا یہ بھی تقوی کہلاتا ہے۔ میرے عزیزو، کبھی کبھی نیک اعمال کے کرنے سے برے عمل سے بچنا یہ زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، آج کل ہمیں بہت سارے دوست، بہت سارے احباب کوئی خط لکھتے ہیں، کوئی میسج بھی کرتے ہیں، یا کوئی کیا کہتے ہیں بات آ کر بھی کرتے ہیں کہ استاد جی میں ذکر بھی کرتا ہوں فائدہ نہیں ہوتا، میں اعمال بھی کرتا ہوں پھر بھی گناہ ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو، میرے بھائیوں، میں ایک بات عرض کرتا ہوں، حضرت ہمارے دادا پیر حضرت شاہ حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ وہ فرماتے ہیں، دو تین مثالیں دے کر میں بات عرض کرتا ہوں۔ فرمایا دیکھیے، آدمی کو اعمال فائدہ تب دیں گے، آدمی نماز پڑھتا ہے نماز کا فائدہ ہے، روزہ رکھتا ہے روزہ کا فائدہ ہے، ذکر اذکار کرتا ہے اس کا فائدہ ہے، اپنے معمولات کی پابندی کرتا ہے اس کا فائدہ ہے۔ لیکن معمولات کی پابندی کے باوجود اس کا نماز میں دل نہیں لگتا، ذکر کرتا ہے ذکر کے باوجود اعمال میں دل نہیں لگتا اور اس کا دل گناہوں کی طرف جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا فائدہ اعمال کا تب ہوگا۔ ایک آدمی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ حضرت فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ حضرت شاہ ابرار الحق ہردوئی رحمت اللہ علیہ ان کے ساتھ ایک دفعہ گاڑی کے اندر سفر کر رہا تھا، یہ جو کار ہوتی ہے گاڑی کے اندر سفر کر رہا، اور ہم لوگ ایک دفعہ ایئر کنڈیشن گاڑی میں تھے اور گاڑی کا ایئر کنڈیشن چلا ہوا ہے بھی فل ایئر کنڈیشن ہے اور اس کا پنکھا بھی فل ہے، گاڑی بالکل ٹھنڈی ہو گئی اور کچھ دیر کے بعد ایسا ہوا اے سی کام نہیں کر رہا اور گاڑی کے اندر گرمی پیدا ہو گئی۔ ہم نے کہا کہ ایئر کنڈیشن بھی چل رہا ہے اور پنکھا بھی خوب چل رہا ہے لیکن ہمیں ٹھنڈی ہوا نہیں آ رہی، گاڑی کے اندر اے سی کے باوجود پسینہ آیا ہوا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا دیکھو وجہ تلاش کرو، وجہ کیا ہے؟ اے سی کام بھی کرتا ہے لیکن اس کے باوجود گرمی، پنکھا بھی چلتا ہے اس کے باوجود گرمی ہے، اس کی وجہ اے سی کا فائدہ کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھا تو ایک سائیڈ کا شیشہ جو تھا وہ نیچے تھا، شیشہ نیچے ہونے کی وجہ سے باہر کی گرم ہوا یہ زیادہ ہو رہی تھی، اس وجہ سے اے سی کا کام نہیں ہو رہا۔ فرمایا آدمی نماز پڑھتا ہے، آدمی روزے رکھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے لیکن بد نگاہی کے اندر وہ پڑا ہوا ہے، وہ اپنا گناہوں کے اندر پڑا ہوا ہے، بدفعلی کا ارتکاب کرتا ہے، زنا کے اندر پڑا ہوا ہے، اس گناہ کی وجہ سے اس کے نیک اعمال کا بھی اثر اس پر نہیں ہو رہا۔ پہلے گناہوں کو چھوڑے پھر نیک اعمال کرے تب نیک اعمال کا اس کو فائدہ ہوگا۔ اب میں نے عرض کیا کبھی کبھی نیک اعمال کا کرنا ضروری ہے لیکن اس سے زیادہ گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔
ایک آدمی فرماتے ہیں مثال دیتے تھے، ایک آدمی پہلوان ہے، وہ پہلوانی کے لیے کھاڑے کے اندر جاتا ہے، لیکن وہ اس کے لیے پہلوانی کے لیے اس کو ورزش بھی کرنی ہے، پہلوانی کے لیے دیسی گھی بھی کھاتا ہے، پہلوانی کے لیے اپنے جسم کو مضبوط کرنے کے لیے وہ کیا کہتے ہیں بادام بھی کھاتا ہے، دیسی گھی بھی کھاتا ہے، دودھ بھی پیتا ہے، مقویات غذا جو ہے اس کا استعمال کرتا ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے، ایک دن وہ تھوڑا سا زہر وہ بھی پی لیتا ہے، تو تھوڑا سا زہر پینا اس کی ساری خوراک پہ پانی پھیر دے گا، اس کی ساری خوراک پہ پانی پھیر دے گا، یعنی اس کے لیے جتنا غذائی چیزوں کا کھانا، مقوی غذا کا کھانا وہ ضروری ہے اپنے جسم کو مضبوط کرنے کے لیے، اس سے زیادہ زہر سے بچنا ضروری ہے۔ ایک آدمی 6 ماہ 6 سال وہ لگاتار دودھ پیتا ہے، دودھ پینے کے ساتھ وہ دیسی گھی کھاتا ہے اور وہ مقویات بھی کھاتا ہے، اپنے بنائے ہوئے مضبوط جسم کو تھوڑا سا زہر کھا کے ساری چیزوں کو ختم کر دیتا ہے، اور یا وہ ایسی چیز زہریلی کھا لیتا ہے جس سے اس کو پیچش لگتے ہیں، دست لگتے ہیں، تو فوراً اس کی بنی ہوئی ساری طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ہم لوگ نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، ذکر اذکار پابندی کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن کبھی ایسے بد نگاہی کے اندر، بد نظری کے اندر، غلط کام کے اندر ہم لوگ مشغول ہو جاتے ہیں، غیبت کے اندر، یعنی بعض بڑے گناہوں کے اندر چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اعمال کا ذائقہ، اعمال کی لذت یکدم ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر ان کیے ہوئے نیک اعمال کا نہیں ہے کہ یہ کیوں ختم ہوئے کیوں ہے، اس گناہوں کی وجہ سے۔ یہ اعمال ہم اس کو ختم نہ کریں بلکہ وہ گناہ چھوڑ دیں جس کی وجہ سے ہمارے نیک اعمال میں دل نہیں لگتا، ہمارے قرآن کریم پڑھنے میں دل نہیں لگتا، قرآن کی تاثیر ہے، ہماری لذت نہیں آ رہی، اللہ اللہ کرتے ہیں لذت نہیں آ رہی، اللہ کا نام لیتے ہیں زبان میں مٹھاس پیدا نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے حضرت حکیم الامت حضرت شاہ اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی اللہ 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 کرتا ہے تو اللہ کے نام کے اندر مٹھاس ہے، اللہ کے نام کے اندر لذت ہے، اللہ کے نام کے اندر حلاوت ہے، اللہ کا نام لینے میں زبان میٹھی ہوتی ہے، یقیناً میٹھی ہوتی ہے۔ فرمایا دیکھیے ایک گنا کتنا میٹھا ہے، انگور کتنا میٹھا ہے، کیلا کتنا میٹھا ہے، انگور، گنا، کیلا، اس کے خالق کا نام کتنا میٹھا ہے۔ اگر انگور کھانے سے زبان میٹھی ہوتی ہے، کیلا کھانے سے زبان میٹھی ہوتی ہے، مٹھائی کھانے سے اگر زبان میٹھی ہوتی ہے، زبان میں مٹھاس آتی ہے، تو اللہ کا نام لینے میں زبان میں مٹھاس کیوں نہیں آتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان چیزوں کے اندر ذائقہ ہے، مٹھاس ہے، حلاوت ہے۔ لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک آدمی کو 3 دن 4 دن بخار ہوتا ہے، اور بخار کے بعد 3 دن 4 دن کے بخار کے بعد اس کی زبان کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے، کڑوی زبان کے ساتھ۔ اب وہ کہتا ہے مجھے میٹھی چیز دے دو، حلوہ بھی کھائے تو وہ بھی کڑوا، کیلا کھائے تو وہ بھی کڑوا، انگور کھائے تو وہ بھی کڑوا۔ انگور کڑوا نہیں ہوا، کیلا کڑوا نہیں ہوا، میٹھا یہ جو ہے حلوہ یہ کڑوا نہیں ہوا۔ اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی زبان کا ذائقہ کڑوا ہو گیا ہے۔ فرمایا اگر بخار کی وجہ سے زبان کا ذائقہ کڑوا ہو جائے تو میٹھی چیزیں بھی میٹھی نہیں لگتی بلکہ کڑوی لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح روحانی بخار بھی ہوتا ہے، روحانی بیماریوں کی وجہ سے، روحانی بیماریوں کی وجہ سے زبان کی روحانی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کا نام لیتا ہے، زبان لیتے ہوئے بھی اللہ کا نام لیتے ہوئے زبان میں مٹھاس پیدا نہیں ہوتی، ذکر کرتے ہوئے دل کے اندر اطمینان پیدا نہیں ہوتا، قرآن پڑھتے ہوئے
قرآن پڑھتا ہے لیکن قرآن کے الفاظ اس کو مزہ نہیں دیتے، لذت نہیں دیتے، قرآن کا قصور نہیں ہے، قرآن کے الفاظ کا قصور نہیں ہے، قصور اس زبان کا ہے جو گناہوں کی وجہ سے کڑوی ہوگی۔ ہم اس سے پہلے توبہ کریں، گناہوں سے بچ جائیں، گناہوں سے بچ کے توبہ کر کے پھر اللہ کا نام لیں، پھر قرآن کی تلاوت کریں، ہماری دل کی دنیا بھی بدل جائے گی، ہماری باطن کی دنیا بدل جائے گی، ہماری ظاہر کی دنیا بدل جائے گی۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، جو آدمی تقوی اختیار کر لیتا ہے، کفر سے بچتا ہے، گناہ کبیرہ سے بچتا ہے اور صغیرہ گناہ سے بھی بچتا ہے، یاد رکھنا صغیرہ گناہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے۔ صغیرہ گناہ جب بار بار کیا جاتا ہے تو یہ کبیرہ کے مقام میں پہنچ جاتا ہے۔ جب آدمی صغیرہ گناہ کو بھی چھوڑ کے تقوی اختیار کرتا ہے تو اس کا فائدہ دنیا کے اندر کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈر گیا اللہ اس کو دنیا کی مصیبتوں سے نکالنے کا راستہ عطا فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو مصیبتوں سے نکالنے کا ذریعہ عطا فرما دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ جل جلالہ اس کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ رزق کہاں سے؟ وہاں سے جہاں سے اس کا گمان ہو۔ یہ عام آدمی کی بات ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے اس کو وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ جل جلالہ بغیر اسباب کے اس کو رزق عطا فرماتے ہیں، بغیر گمان کے اس کو رزق عطا فرماتے ہیں، اس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا رزق کہاں سے آئے گا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے اللہ جل جلالہ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ تقوی والی زندگی اختیار کریں۔ وہ کفر سے بچنا، وہ تو ہم بچ گئے الحمدللہ، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے اقرار کیا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، ہم نے اس کا اقرار کیا ہے، اور اس کے بعد ہم لوگ نیک عمل کریں، فرائض واجبات ان کو ادا کریں، اور جو گناہ کبیرہ ہیں اور گناہ صغیرہ ہیں ان سے بھی بچنے کی کوشش کریں، اگر ہوئے ہیں تو ان سے سچی توبہ کریں۔ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ جل جلالہ تقوی والی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔